ہر سال کی طرح جہاں کہیں بھی جاتے ہیں شروع میں ہی اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک وہ مناسبت ہے جو مشہور ہے اور ایک وہ مناسبت ہے کہ جو مستند ہے. جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے اور جو مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. جو مشہور ہے وہ معراج ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہیں معلوم کیوں مشہور ہے، بہرحال مشہور ہے. اور جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے. جو مستند ہے وہ یہ کہ یہ شب بعثت ہے. یہاں پر نبی اکرم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا ہے. بعثت یعنی مبعوث ہونا، نبی کا تشریف لانا، نبوت کے آغاز وحی کی صورت میں ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں شب بعثت. آج کی رات میں کچھ نہ کریں تو اتنا کریں کہ مفاتیح الجنان کھول کر یہی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے، بس اتنا دیکھ لیں تاکہ کم از کم شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی یہ بڑا والا میں نہیں کر سکتا، یہ چھوٹا سا پیس میں کر سکتا ہوں، چلو وہی کر ڈالیں. ایک دعا لکھی ہے 12 رکعت نماز کے بعد، آپ کہیں بھائی میں 12 رکعت نہیں پڑھتا، میں صرف وہ دعا پڑھ رہا ہوں، چلو کچھ تو ہو جائے. نہ کھولیں نہ دیکھیں، اس سے بہتر ہے کہ کھول کے دیکھ ضرور لیں. پھر خدا انشاءاللہ شاید توفیق بھی دے ہی دے گا انشاءاللہ کہ وہ 12 رکعت بھی انجام دے دیں اور جو دعائیں ہیں وہ بھی دیں. زیارت امیر المومنین آج کی رات بہت مستند ہے. جو مشہور مناسبت ہے وہ معراج ہے. معراج نبی اکرم. سورہ اسراء اور سورہ نجم یہ دو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہیں. 17ویں سورہ اور 53ویں سورہ جس کے اندر قرآن کریم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے. بس معراج کا واقعہ صرف روایت کا واقعہ نہیں ہے، معراج کا واقعہ قرآنی واقعہ ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. نبی اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج کا واقعہ. معراج سے ہمارا اور آپ کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ نبی اکرم آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں پر گئے، انہوں نے کچھ احوال دیکھے جن کے بارے میں ہم لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قیامت کے کچھ احوال دیکھے. شاید قیامت کے نہیں ہوں گے، برزخ کے ہوں گے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ دنیا بھی بسی نہیں ہے جو قیامت کے بعد بسنی ہے. یہ برزخ کے احوال ہوں گے شاید جو نبی اکرم نے دیکھے ہوں گے، جس میں کچھ قوموں کو عذاب ہوتے دیکھا ہے، کچھ قوموں کو ثواب لیتے دیکھا ہے. یہ سب کا سب برزخ کی دنیا کا ہوگا اور اصلی قیامت جو ہے وہ ظاہر کہ ابھی آئی نہیں ہے. ایک تعلق تو یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے. مثلا انہوں نے بتایا تھا فلاں قافلہ اس جگہ پر ہوگا، 7ویں آسمان پر یہ تھا، فلاں نبی نے مجھ سے ملاقات کی، انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی، یہ ساری باتیں کہیں. ایک تو یہ رابطہ ہو گیا. دوسرا رابطہ جو مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ اہم ہے، چونکہ ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں. اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری دلائل ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں. میرے خیال میں اگر اس معراج کا ہم سے جو رابطہ ہے ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو ہمیں ایک روایت کا سہارا لینا پڑے گا. روایت نے یہ کہا ہے کہ نماز معراج مومن ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ معراج نبی کیا تھی. معراج نبی یہ تھی کہ نبی اکرم اپنی اس عام زندگی سے جس میں زندگی گزار رہے تھے وہاں سے بلند ہوئے، آسمانوں کی سیر کی اور قاب قوسین او ادنی خدا متعال کے قرب کے مقام کو حاصل کیا اور دوبارہ تشریف لے کر آئے. اور نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ نماز معراج مومن ہے، مومن کی معراج ہے. اب دو راستے ہمارے پاس اس کو ترجمہ کرنے کی. ایک ہم یہ کہیں مومن کی معراج ہے، یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے اچھا مومن ہوتا ہے. معراج کا ترجمہ واقعے سے نہ لیں، معراج کا مطلب ہو بلند ہونا. نماز مومن کی معراج ہے یعنی مومن نماز پڑھ کے بلند ہو جاتا ہے. ایک یہ ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہم تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ یہ لے لیں کہ نماز مومن کی معراج ہے یعنی میں واقع معراج میں اوپر گیا، آسمانوں کا مشاہدہ کیا، قاب قوسین کے مرحلے پر پہنچا. اگر مومن یہ چاہتا ہے تو نماز اس کا راستہ. کسی نے مولا امیر المومنین سے ایک سوال کیا، پوچھا گیا کہ مولا نماز کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں، اور اگر 2 سجدے صحیح تھے تو 2 رکوع کیوں نہیں ہیں؟ رکوع جھکنا ہے خدا کے حضور، اگر یہ اچھا ہے تو سجدہ بھی ایک ہی کر لیتے، لیکن اگر 2 دفعہ جھکنا بہتر ہے تو رکوع 2 دفعہ کیوں نہیں ہے؟ مولانا فرمایا رکوع کا مرحلہ کچھ اور ہے، سجدے کا مرحلہ کچھ اور ہے. پوچھا سجدے کا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا سجدے کا مرحلہ خاک سے تعلق ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے منہا خلقناکم، ہم نے مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے. منہا نخرجکم، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے خلق کیا ہے، اس میں پلٹائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے.
اب عرفا جب اس روایت پر پہنچے کہ مولا نے 2 سجدوں کو اس آیے کریمہ سے ملایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ پہلا سجدہ کریں تو یوں سوچیں جیسے ابھی خلق نہیں ہوئے اور خاک کا حصہ ہے، جب اٹھیں 2 سجدوں کے درمیان تو یوں سوچیں جیسے یہ وہ دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم آ گئے۔ اچھا، یہ جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ بھی اسی سے مناسبت رکھتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے اب دنیا محل خطا ہے، دنیا محل خطا ہے، یہاں پر فوراً کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مغفرت اے خدایا پروردگار بخش دے، غلطیاں بے تحاشا۔ اس کے بعد فوراً دوبارہ پلٹ گئے، یہ جو پلٹنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ اب جو پلٹے ہیں اب قبر میں گئے، اب قبر میں گئے، یہاں پر قبر میں رکے، اس کے بعد اب جو اٹھتے اب کہاں اٹھتے؟ اب محشر میں کھڑے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب گواہی دے رہے ہیں۔ ہماری نماز معراج کیوں نہیں بن رہی؟ چونکہ ہم نماز میں یہ سب نہیں سمجھ پاتے۔ اگر بہجت کھڑے ہوتے تھے قیام میں اور سورہ حمد پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی تھیں۔ ریا اور تسنع تو نہیں ہو سکتا، 90 سال کی عمر میں وہ عارف بزرگوار ریاکاری تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ اپنے ارادے سے ہوتا کہ ان آوازوں کو روک لیں تو روک بھی لیتے، کیوں نکالتے؟ اس کا مطلب ہے بلا ارادہ یہ آوازیں نکل رہی تھیں، بلا ارادہ یہ جو آوازیں نکل رہی تھیں کیا دیکھ کے نکل رہی تھیں؟ کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ ہماری اور ان کی نماز کا فرق ہے۔ آج کی رات مثلا بعثت کی دن ہے، بعثت کی رات ہے، مبعوث ہونے کی رات ہے، کس کی زیارت ہونی چاہیے تھی؟ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرے تو کہے گا بھائی بعثت ہے، نبی کی زیارت ہونی چاہیے، کیونکہ مین کیریکٹر نبی ہیں جن کے اوپر وحی ہو رہی ہے۔ نہیں ہے نبی کی زیارت، زیارت ہے امیر المومنین کی۔ آج کی شب زیارت ہے امیر المومنین کی، کل کے دن دونوں کی زیارت ہے، امیر المومنین کی بھی اور نبی کی بھی۔ کیا مناسبت ہے؟ بہت واضح مناسبت ہے۔ یہ جو نبوت ہے اس کا سلسلہ امامت سے جڑا ہوا ہے، اور وہ امامت ہمارے اوپر ابھی بھی ذمہ داری دے رہی ہے کہ حق امامت ادا نہیں ہوا۔ بعثت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بعثت سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم کی لائی ہوئی نبوت اور وہ پیغام ابھی تک نہیں پھیلا۔ کل کا دن بہت مبارک دن ہے، غسل بھی ہے، روزہ بھی ہے، زیارتیں بھی ہیں۔ اسی طرح کل کا دن انتہائی بابرکت ایام میں سے ایک ہے، 27 رجب۔ مفاتیح الجنان آپ دیکھیں گے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ کل کے دن کا روزہ سال کے 4 ایام میں سے اہم ترین، سال کے 4 جو اہم ترین ایام سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور 70 سال کے روزوں کے اجر کے برابر کل کے روزے کو خدا تعالی اجر دینا چاہتا ہے۔ تو کل کا روزہ حتی الامکان کوشش کرنے کی رکھ ڈالیں تاکہ انشاءاللہ خدا تعالی اس روایت کے تحت جس میں 70 سال کے روزوں کا وعدہ دیا ہے خدا تعالی نے، انشاءاللہ یہ ثواب ہمیں بھی نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ مفاتیح الجنان نے لکھا ہے کل کا دن روزہ رکھنا سال کے 4 اہم ترین ایام میں سے ایک ہے۔ چلو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ شیخ عباس قمی خود محدث ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، علم حدیث کا ماہر، ایک جگہ پر پہنچ کر لکھ رہا ہے کہ کل کے روزے کا ثواب 70 سال کے برابر ہے۔ اس کی خود اپنی اہمیت ہے۔ پھر ایک روایت ہمارے پاس ہے، صحیح روایت، جس کو بڑے بڑے ماہرین فن نے جو بہت زیادہ دقیق ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح ہے۔ مثلا شیخ مرتضی انصاری بڑے جید فقہا میں سے ہیں اور بہت باریک بین فقہا میں سے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ کون سی روایت؟ ایک روایت ہے ختمی مرتبت سے ہمارے پاس، انہوں نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو میرے بارے میں کوئی اطلاع ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کو میرے بارے میں خبر ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے، پھر وہ اس اعتماد پر عمل کر دے کہ میں نے کہا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کو ثواب دلوا دوں گا۔